نہیں نہیں، یہ بات نہیں، ادھر تو سب پسند آئے تو پھر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ مگر کس کا؟ یہ فیصلہ تو تمہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو مسٹر، ہم کمرشل عشق کرے گا، ہمارا پرسنل بات نہیں ہے، پلیز تم ہمارے کو گائیڈ کرو۔ ابے یعنی یہ مشورہ بھی ہم ہی دیں کہ تم کس سے عشق کرو؟ پلیز میرا ہیلپ کرو، جمشید گڑ گڑایا۔ طالوت نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر جمشید سے بولا، یہ شخص چاہتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تمہارے والد صاحب نے قید تو نہیں لگائی کہ جس سے انہوں نے کہا اسی سے عشق اور شادی کرو؟ ہیں، ایسا بات تو نہیں بولا، جمشید نے کہا۔ تب پیارے جمشید، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا۔ او ایک دم شکریہ، جمشید خوش ہو کر بولا۔ سیمی کو دیکھا ہے؟ شیمی؟ ہاں شیمی کیسی ہے؟ ایک دم بیوٹیفل۔ جانتے ہو اس کا باپ کون ہے؟ ہاں انکل جلال، جمشید نے جواب دیا۔ خوب، کافی سمجھدار ہو۔ نواب جلال الدین تنویر صاحب سے کہیں زیادہ مالدار ہیں، اگر تم سیمی پر ٹرائی کرو تو کیا حرج ہے، طالوت نے کہا۔ شیمی؟ جمشید نے جیسے منہ میں مٹھاس محسوس کی۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً جمشید کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ سیمی احسان کی بیوی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں لگتا تھا۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ بھی کافی خوبصورت ہے، لیکن یہ دونوں ایک شکل کا لڑکی دو ہیں نا، یہ مصیبت ہے، طالوت بولا۔ ہاں مگر ممی بولا تنویر انکل کا ایک لڑکی ہے، پہلے ایک تھی اب دو ہو گئیں۔ اوکے، میں تمہارے مشورے پر عمل کریں گا آج ہی سے، طالوت نے کہا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جمشید نے گٹار اٹھا لیا اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ہم دونوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ باہر نکل گیا۔ کمال ہے یار، جمشید واقعی اونچی چیز ہے، واقعی بوم ہے، مگر یار مزہ آ گیا۔ لیکن تم نے غریب سیمی کو مصیبت میں کیوں پھنسا دیا؟ او عارف، فکر مت کرو، تفریح عمدہ رہے گی۔ یہ سیمی صاحبہ ہم لوگوں سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی، اب خود بھی تو کسی جال میں پھنسیں، طالوت نے ہنستے ہوئے کہا اور میں بھی ہنسنے لگا۔ پھر ہم دونوں کسی تفریح کی تلاش میں باہر نکل آئے، لیکن سب لوگ اس وقت اپنے اپنے کمروں میں تھے، اس لیے شاید جمشید کی دال بھی نہیں گل سکی تھی اور فی الحال اس نے اپنے کمرے میں ہی چلے جانا مناسب سمجھا تھا۔ ہم بھی یہ صورتحال دیکھ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئے، لیکن شام کہکہا انگیز تھی۔ جمشید مکمل طور پر عاشقانہ موڈ میں تھا۔ اس وقت لباس بھی اس نے قیامت کا پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کی جیکٹ جس پر ایک انتہائی نفیس مخصوص انداز کی شال پڑی ہوئی تھی، سفید فرنچ سٹائل پینٹ اور گہرے نیلے رنگ کا میکسیکو کے باشندوں کا سا چوڑا ہیٹ جس کی سفید ڈوریاں گردن میں بندھی ہوئی تھیں۔ عمدہ شکل و صورت کا انسان تھا، خاصا متناسب تن و توش تھا۔ اگر چہرے پر حماقت نہ ہوتی اور حلیہ خراب نہ کیا ہوتا تو خاصا دلکش نوجوان تھا۔ اس وقت وہ واقعی جچ رہا تھا، لیکن دوسرے لوگ اسے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ لو بھائی، طالوت نے میرا شانہ دبایا، مرد میدان تو تیار ہو کر آیا ہے۔ میں نے بھی جمشید کو دیکھا اور میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ گٹار ساتھ نہیں ہے، میں نے کہا، بچہ ذہین ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب لان پر جمع تھے، موسم بے حد خوشگوار تھا، سب ہی عمدہ لباس میں تھے۔ نواب جلال الدین تنویر صاحب سے گفتگو فرما رہے تھے، کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ پھر ہمارے علاوہ دوسروں نے بھی جمشید کو دیکھ لیا اور سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جمشید حسب معمول تھرکتا ہوا لان میں پہنچ گیا۔ ہیلو جم، میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہیلو، اس نے خالص امریکن سٹائل میں کہا اور ٹوئسٹ کے انداز میں تھرکتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔ پھر اس نے سیمی کو دیکھا اور ہیٹ سر سے اونچا کر کے گردن جھکا دی۔ بہت سمارٹ لگ رہے ہو جم۔ ہاؤ، تھینک یو تھینک یو، آپ کا کیا خیال ہے مس شیمی؟ اللہ، سیمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں آپ کی رائے سننا چاہتا ہوں، جمشید نے کہا۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں جمشید صاحب، سیمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یو ہا، جمشید نے حلق سے ایسی آواز نکالی اور پھر مسکرا کر بولا تھینک یو، اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے عقب میں کھڑے تنویر صاحب تشویشناک آواز میں نواب جلال الدین سے کہہ رہے تھے، اس شخص کی وجہ سے میں تھوڑی سی الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ کیوں؟ نواب جلال الدین نے کہا۔ یوں تو اس کا وجود ہی قابل نفرت ہے۔ امریکی معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ وہاں کے نوجوان نیم دیوانے ہو گئے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود وہ اس معاشرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ ہماری نسل کے لوگ ان کے معاشرے کو اپنا کر سخت گھناؤنے ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے ذہن تنگ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ سطحی ہوتی ہے، وہ گہرائیوں میں تو جا نہیں سکتے، اور سطحیت جس قدر تکلیف دہ ہو سکتی ہے اس کی مثال یہ شخص موجود ہے۔ لیکن تنویر، اس کی حیثیت، اسی وجہ سے خاموش ہوں، اسی وجہ سے تو اسے گھر میں جگہ دے رکھی ہے۔ دراصل بیگم کے دوسرے عزیز بھی یہاں نہیں ہیں۔ شاداب نے زندگی میں کبھی کوئی خاص رابطہ نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود ان کی بہن انہیں بری طرح چاہتی ہیں، اور یہ صاحبزادے، میں نے محسوس کیا ہے جلال بھائی کہ بیگم اس کے حلیے اور انداز سے خوش نہیں ہیں، لیکن خون ہے، کر بھی کہہ سکتی ہیں، اور میں صرف ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، ورنہ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ او تنویر، احساس نہ ہونے دینا، یوں بھی وہ کون سے طویل عرصے کے لیے آیا ہے، واپس چلا جائے گا، بھگتیں گے تو اس کے والدین، ہمیں کیا؟ نواب جلال الدین بولے۔ ٹھیک ہے، تنویر صاحب گہری سانس لے کر بولے۔ میں اور طالوت ان کی گفتگو سن رہے تھے، دوسری طرف جمشید عشق کے مراحل طے کر رہا تھا۔ ہماری نگاہ اور کان اس کی طرف بھی تھے، اور ہم اس کی لن ترانیاں سن رہے تھے۔ امریکہ میں لڑکی لوگ آرٹسٹ پر جان دیتا، بہت لائک کرتا، وہ لوگ صحیح رسپیکٹ ملتا ہے ادھر آرٹسٹ کو۔ ادھر آرٹسٹ کا کیا پوزیشن ہے؟ تمہارا مطلب ہے تمہارے جیسے آرٹسٹ کی؟ احسان نے پوچھا۔ یس یس، ان سب کے لیے ایک مناسب عمارت تجویز کر دی گئی ہے جو کانجی ہاؤس کہلاتی ہے، احسان نے جواب دیا۔ کانجی ہاؤس، ویری گڈ، ادھر سارا آرٹسٹ ہوتا ہے، آرٹسٹوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اوہ، تب پلیز میرے کو ادھر کا پتہ بتاؤ، میں ادھر ضرور جاؤں گا۔ پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی مسٹر جمشید، آپ کسی بھی سڑک پر جا کر گٹار بجانا شروع کر دیں، لوگ خود آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، احسان نے جواب دیا، اور سب ہنس پڑے۔ ونڈرفل ونڈرفل، سچ مچ ادھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ چائے لگ گئی اور سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جمشید کی نگاہ خاص طور پر سیمی پر تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد نوجوانوں میں سے اسے محسوس کر لیا گیا، لیکن سیمی اب پہلے جیسی سیدھی سادھی لڑکی نہیں تھی، اب وہ ایک جہاں دیدہ اور شادی شدہ عورت تھی۔ اس بات کو محسوس کرنے کے باوجود وہ گھبرائی نہیں تھی۔ پھر چائے کے بعد سب اٹھ گئے، اور پھر اس گدھے نے براہ راست پیشکش کر دی۔ مس شیمی، براہ کرم کیا آپ میرے ساتھ آئیں گا؟ کیا مطلب؟ سیمی حیرت سے بولی۔ میرے کو آپ سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ سیمی نے احسان کی طرف دیکھا، اور احسان نے اسے آنکھ سے اشارہ کر دیا۔ سیمی نے گردن جھکا دی اور پھر آہستہ سے بولی، کہاں چلوں جمشید صاحب؟ او، باغ کا پچھلا حصہ ٹھیک ہے، چلیے، سیمی نے کہا، اور جمشید نے اسے ایک بازو کی پیشکش کی، لیکن سیمی ایک دم پیچھے ہٹ گئی تھی، اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ احسان نے کہا۔ اللہ سیمی باجی پر رحم کرے، شکیلہ نے کہا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ تم نے سیمی کو اشارہ کیا تھا نا؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، دیکھیے تو صحیح کیا ہوا ہے اس امریکن بکرے کو، احسان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے تو آؤ ہم بھی دیکھیں گے، طالوت بولا، اور ہم سب ایک دوسرے راستے سے ان دونوں سے پہلے عقبی باغ میں پہنچ گئے۔ سیمی اور جمشید باغ میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر جمشید نے ایک جگہ منتخب کر لی۔ ہم سب لوگ بھی اسی طرف کھسکنے لگے تھے، اور پھر ہم سب نہایت خاموشی سے ان دونوں کی پشت پر پہنچ گئے۔ جی فرمائیے جمشید صاحب، سیمی نے کہا۔ او مش شیمی، کیا بولے؟ آئی مین ہم کیا بولے؟ پلیز تم خود سمجھو، سمجھنے کا کوشش کرو۔ لیکن کیا سمجھوں جمشید صاحب؟ ہم اس ڈریس میں سمارٹ لگتا؟ جی ہاں۔ تب ہم پورا لائف یہی ڈریس پہنے گا، بائی گاڈ ہم ہول لائف کیڑے پڑ جائیں گے اس لباس میں، اور آپ کے بدن میں بھی، سیمی نے جواب دیا، اور ہم نے بمشکل ہنسی روکی۔ اوہ، تب چینج کرے گا، سوری۔ ہاں یہی مناسب ہے۔ اور کچھ؟ سیمی نے کہا۔ مس شیمی، آپ کو بھی ہم سے لو ہو گیا ہے؟ جی، سیمی نے منہ پھاڑتے ہوئے کہا۔ یو سی، آئی مین تم ہم سے میرج کرے گا؟ او مائی گاڈ، تمہارے ساتھ لائف کتنا بیوٹیفل گزرے گا، جمشید نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ تو آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ سیمی نے گردن ہلائی۔ ایک دم، جمشید اچھل کر بولا، اور آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ شور آف کورس، لیکن میں تو شادی شدہ ہوں، سیمی نے کہا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ یو مین میرڈ؟
آپ کو نہیں معلوم؟ تمہارا ہسبینڈ کدھر ہے؟ ہم اس کو نہیں دیکھا۔ احسان صاحب کیا آپ کے شوہر ہیں؟ سیمی نے کہا، اور اس بار واقعی ہنسی روکنا سب سے مشکل ثابت ہوا تھا۔ جمشید منہ پھاڑے سیمی کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور بے یقینی، پھر غم، اور تھوڑی دیر کے بعد ان سے عزم جھانکنے لگا تھا۔ سیمی بھی اس کی کیفیات سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ غور سے جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ تب جمشید نے بائیں پاؤں سے تھرکتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں شیمی جی، جب ہم دونوں ایک دوسرے کو لو کرتا تو ان باتوں کا کیا اہمیت آئی؟ تم اپنی شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ، میں تم سے شادی کر لیں گا۔ سیمی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سخت غصے کے آثار نظر آئے، لیکن نہ جانے کس طرح اس نے برداشت کیا اور پھر لہجے کو پرسکون بنا کر بولی، میں آپ کی بات مان سکتی ہوں مسٹر جمشید، لیکن آپ کو مختلف مراحل میں میری 3 شرطیں پوری کرنا ہوں گی۔ او، شرطیں؟ شہزادیوں کی طرح؟ ونڈرفل! میں نے مشرقی شہزادیوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، یہی سمجھ لیں۔ میں تیار ہوں، جمشید نے کہا۔ تب آپ یہاں اسی جگہ 1 گھنٹے تک الٹے کھڑے رہیں۔ کوئی آپ سے کچھ بھی کہے، آپ سیدھے نہ ہوں، یہ میری پہلی شرط ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹے سے پہلے سیدھے ہوئے تو… اوہ، تو مس شیمی، میں وعدہ کرتا ہوں 1 گھنٹے سے پہلے سیدھا نہیں ہوں گا، جمشید نے کہا، اور پھر وہ الٹا کھڑا ہو گیا۔ تب سیمی جھک کر بولی، اسی طرح کھڑے رہو جم، میں ابھی آئی۔ اوکے اوکے، تم بالکل فکر مت کرو، جمشید نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور سیمی وہاں سے چل پڑی۔ جوں ہی وہ باغ کے احاطے سے نکلی، ہم لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ احسان بھی ہنس رہا تھا، لیکن سیمی کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ارے سیمی، یہ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ طالوت نے کہا۔ تو آپ لوگ سن رہے تھے، ناراض ہو؟ کیا میری توہین نہیں ہوئی ہے؟ سیمی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا بے وقوفی ہے سیمی، ایک اچھی خاصی تفریح پر سنجیدہ ہو رہی ہو، یعنی جو کچھ کر کے آئی ہو اس کی تردید کر رہی ہو۔ کاش میں اسے کوئی بڑی سزا دے سکتی۔ مجھے معاف کرنا افشاں۔ دیکھیے محترمہ سیمی باجی، اگر آپ نے میرا نام لیا تو اچھا نہ ہوگا۔ میری جانب سے اس گدھے کو درخت سے الٹا لٹکا دیں۔ جذباتی ہوں گی ان کے معاملے میں تو صرف امی، مجھے گدھوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، افشاں نے کہا۔ سیمی پلیز سنجیدہ نہ ہو، تم کیوں حماقت کر رہی ہو؟ اب دوسری اور تیسری شرط تم ہمارے مشورے سے پیش کرو گی۔ بہرحال بڑی مشکل سے سیمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ سکی۔ حضرات، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مزاحیہ پروگرام میں پیش کروں، طالوت نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس تفریح میں تھوڑا سا اضافہ۔ ضرور عادل بھائی، افشاں نے کہا۔ تب آپ لوگ خاموشی سے میرا انتظار فرمائیے، ہم ابھی حاضر ہوئے، طالوت نے کہا، اور میرا بازو پکڑ کر بولا، آؤ سائم، اور ہم دونوں چل پڑے۔ کیا سوجھی؟ میں نے راستے میں کہا۔ یار جمشید معصوم ضرور ہے، لیکن تھوڑی سی تفریح میں کیا حرج ہے؟ ارے مارا جائے گا بیچارہ، میں نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں، کوئی زیادہ خطرناک بات نہیں ہے، آؤ یار، برداشت نہیں ہو رہا، طالوت نے کہا۔ مگر ارادہ کیا ہے؟ بوا کو چڑھائیں گے، طالوت نے جواب دیا۔ جمشید کے خلاف؟ ہاں یار، مگر بوا خطرناک خاتون ہیں۔ اوفو، اب زیادہ گڑبڑ مت کرو، انہیں تلاش کیا جائے۔ اور پھر 1-2 ملازموں کے پوچھنے سے بوا کا پتہ چل گیا، اور ہم دونوں پریشان سی شکلیں بنا کر بوا کے قریب پہنچ گئے۔ ہم نے ایسا انداز اختیار کر لیا تھا جیسے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے، اور ان کے قریب سے گزرنے لگے۔ تب طالوت نے کہا، بوا تو بے حد نیک دل خاتون ہیں، یقیناً، میں نے کہا، کیا انہیں یہ بات نہ بتائی جائے؟ بتانا تو چاہیے، لیکن کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ او بوا اگر اس ریچھ کے چنگل میں پھنس گئیں تب بھی تو ہمیں دکھ ہوگا۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، ہم نے محسوس کیا تھا کہ بوا نے بخوبی ہماری گفتگو سنی ہے۔ اور پھر دوسرے لمحے عقب سے بوا کی آواز سنائی دی، سائم میاں، اوئے عادل میاں، اور ہم دونوں ایسے ٹھٹکے جیسے اب تک بوا کو دیکھا ہی نہ ہو۔ ارے بوا، طالوت نے کہا، اے لو، میں تو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، تمہیں تو پتہ بھی نہ چلا، بوا بولی۔ اتفاق سے اس وقت ہم آپ کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سنی ہے میاں، مگر سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم تو بڑی الجھن میں پڑ گئے ہیں بوا۔ کیا ہوا میاں؟ بتا دوں سائم؟ طالوت نے پوچھا۔ بتا دو۔ ہاں، بوا سے چھپانا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، آخر ہمارے ان سے اتنے گہرے تعلقات ہیں، وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہیں، طالوت نے کہا۔ اوئے جلدی بتاؤ میرے بچوں، مجھے ہول چڑھ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا بوا۔ آخر یہ سب کم وقت آپ کے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے ہیں؟ کون میاں؟
تصدق نے بھی آپ کے ساتھ ہی بدتمیزی کی تھی اور اب کون؟ بوا نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ اوفو بوا، آپ نے کچھ نہ کیا تو کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آئے بتاؤ تو صحیح، کیا کروں؟ کیا ہو گیا ہے؟ جمشید، طالوت بھینچی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا ہوا اس مٹے میراثی کو؟ بڑی بی نے پوچھا۔ ایک ایک کے سامنے آپ کو بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ ہائے عشق، وائے عشق کے نعرے لگا رہا ہے۔ عشق؟ ہاں، مگر کس سے؟ آپ سے بوا۔ اس نے تو صبح سے ادھم مچا رکھا ہے، کہتا ہے رات کو آپ کو خواب میں دیکھا تھا، اس وقت سے عاشق ہو گیا۔ سب نے سمجھایا مگر نہیں مانتا، اور اس وقت تو اس نے غضب ہی ڈھا رکھا ہے۔ کیا؟ بوا پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ کہتا ہے کسی بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس گیا تھا، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے معشوق کو قبضے میں کرنے کا۔ اب وہ باغ میں الٹا کھڑا وظیفہ پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے رات تک بوا اس کے قدموں میں آ گریں گی۔ ارے میرے مولا، بوا گھبرا کر بولی، اگر آپ نے اس کا وظیفہ ختم نہ کرایا تو آپ اس کے چنگل میں پھنس جائیں گی، یہ بہت برا ہوگا۔ بوا براہ کرم کچھ کریں۔ وہ باغ میں وظیفہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی الٹا کھڑا ہو کر؟ طالوت نے ٹکڑا لگایا۔ ہائے مالک، میں کیا کروں؟ بڑی بی پریشانی سے بولی۔ دماغ درست کر دیں اس کا، اچھی طرح دماغ درست کر دیں تاکہ آئندہ کسی شریف عورت کو بدنام نہ کرے۔ ارے مگر وہ تو غنڈا ہے موا، چاقو نکال لیتا ہے۔ آپ بھی بہت سیدھی ہیں بوا۔ ارے وہ تو کھلونے کا چاقو تھا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، ورنہ وہ تو بڑا بزدل انسان ہے، مکھی تک نہیں مار سکتا۔ بوا سے عشق کرے گا؟ طالوت نے کہا اور نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ بوا شیر ہو گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولی، مگر وہ تو بڑی بی کا بھتیجا ہے۔ کوئی بھی ہو بوا، آخر عزت سب کی ہوتی ہے۔ جھاڑو پھرے اس کے منہ پر، ابھی بتاتی ہوں۔ مالزادے کو۔ بوا بالآخر تیار ہو گئیں اور تیزی سے بیرونی حصے کی طرف بڑھ گئیں، اور ان کے باہر نکلتے ہی ہم دونوں بھاگے اور بوا سے پہلے بقیہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ مورچے سنبھال لیں حضرات، جلدی۔ بھائی کس پوزیشن میں ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ بیچارہ اسی طرح کھڑا ہے، شکیلہ نے کہا۔ جی، میں نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ اچھا، ارے کیا ہوا سائم بھائی؟ شکیلہ گھبرا کر بولی۔ وہ بیچارہ ہے، ہمدردی محسوس ہو رہی ہے اس سے، میں نے کہا۔ تو اور کیا، کسی سیدھے سادے انسان کو مصیبت میں پھنسانے سے کیا فائدہ؟ شکیلہ نے کہا۔ اسی وقت بوا باغ میں داخل ہو گئیں۔ طالوت کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ جمشید صاحب الٹے کھڑے تھے اور بوا عزت خطرے میں دیکھ کر سب کچھ بھول گئیں۔ اتاری پاؤں سے جوتی اور جمشید کے پاس پہنچ گئیں۔ سیدھا ہو، میں کہتی ہوں سیدھا کھڑا ہو جا، ورنہ جوتیاں مار مار کر دماغ ٹھیک کر دوں گی۔ او بوا، میڈم بوا پلیز آپ واپس چلا جاؤ، میں ضروری کام کرتا ہے، جمشید نے کہا۔ ارے میاں باوا کے لیے کرنا ہے یہ ضروری کام، سیدھا ہو سیدھا۔ بوا نے سچ مچ ایک جوتی جمشید کی کمر میں جڑ دی۔ توبہ عادل بھائی، آپ بڑے ستم ظریف ہیں، اب میں سمجھ گئی، افشاں نے کہا۔ کیا؟ طالوت نے پوچھا۔ تصدق کی پٹائی بھی آپ نے ہی کرائی ہوگی، افشاں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے توبہ توبہ، طالوت نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف کی سچویشن بہت عمدہ تھی۔ بوا جمشید کو سیدھا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھیں اور جمشید چیخ چلا رہا تھا مگر سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر بوا نے ایک بازو لگایا تو جمشید گر پڑا اور پھر وہ اسی جگہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ شرم نہ آئی تجھے؟ بڑی ماں کے برابر ہوں، بوا نے کہا۔ میں تمہیں ماں ہی سمجھتا ہے، پرانا عورت، جمشید نے کہا۔ بوا اب چونکی۔ اسی وقت طالوت نے اشارہ کیا اور ہم سب بھاگ کر باغ میں گھس گئے۔ جمشید ہمیں دیکھ کر بھی اسی طرح بیٹھا رہا، البتہ بوا چونک پڑی تھیں۔ کیا ہوا بوا؟ افشاں نے پوچھا۔ کچھ نہیں مس افشاں، بوا کو میں نے ماں بنا لیا ہے اور یہ ہیں بھی میری ماں کے برابر، بیٹا سمجھ کر ڈانٹ رہی تھیں۔ اوہ، افشاں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ آپ بتائیں بوا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، بوا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جمشید صاحب، سیمی آہستہ سے بولی۔ آپ میری پہلی شرط پوری نہ کر سکے، اب کیا ہوگا؟ سوری مس شیمی، اب میں تمہارے کو کچھ نہیں بولے گا، جمشید نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم میرے ساتھ آؤ جمشید، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور میں اسے دوسروں کے نرغے سے نکال لے گیا۔ دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے تھے،
جمشید نہایت سعادت مندی سے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا اور پھر میں نے بڑے احترام سے اسے بٹھا دیا۔ بڑے کمینے لوگ ہیں، ایک نیک اور سیدھے سادے انسان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، میں بولا۔ لیکن جمشید احمقوں کی طرح بیٹھا رہا، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مگر تم الٹے کیوں کھڑے تھے؟ شرط پورا کر رہا تھا۔ کیسی شرط؟ میں نے پوچھا، اور جمشید نے پوری تفصیل بتا دی۔ میں تو بہرحال اس تفصیل سے واقف تھا، چنانچہ میں نے نہایت افسوس کا اظہار کیا اور سیمی کو برا بھلا کہنے لگا۔ پھر میں نے کہا، بہرحال اسے ایک بات معلوم ہو گئی جمشید۔ کیا؟ جمشید نے پوچھا۔ سیمی احسان سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اسی سے محبت کرتی ہے۔ تو کیا اس کی شادی نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں، ہم میں سے تو کسی نے اس کے بارے میں نہیں سنا۔ تمہاری زبانی معلوم ہوا ہے کہ احسان اس کا شوہر ہے، لیکن وہ بے حد چالاک ہے۔ تمہیں الٹا کھڑا کر کے سیدھی بوا کے پاس گئی اور انہیں نہ جانے کیا کیا پڑھا کر لائی۔ شیمی خود گئی تھی؟ جمشید نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ او، تب تو جمشید گردن ہلانے لگا۔ یہ لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، لیکن شکیلہ کا چہرہ دیکھا تھا تم نے؟ شکیلہ؟ نہیں، کیوں؟ تمہاری اس درگت پر وہ بہت غم زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ آنسو؟ بٹ وائی؟ کیوں؟ مجھے یقین ہے جمشید، وہ تمہیں چاہنے لگی ہے۔ او سویٹ شاکیلا، میں نے کبھی اس کی طرف ایسے نہیں دیکھا مسٹر۔ اس وقت سب خوش تھے اس سوائے اس کے۔ تمہارے ساتھ ہونے والے سلوک پر سب سے زیادہ رنج اسے ہوا ہے۔ تب تو ہم سے غلطی ہوا مسٹر سائم۔ کیا ہو گیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ تو بہت سویٹ ہے، بے حد چارمنگ، اور تم سے پیار بھی کرتی ہے۔ او مائی گاڈ، ہم بہت بے وقوف ہے۔ ہم اس سے ایکسکیوز کرے گا، جمشید افسوس سے بولا۔ ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے دے گا۔ تمہارے لیے یہی ٹھیک ہے جم، لیکن احتیاط سے۔ احتیاط؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ تم فوراً اس سے اظہار عشق مت کر لینا، وقت اور موقع کا انتظار کرنا۔ جلد بازی سے کام بگڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک بولتا ہے مسٹر۔ جمشید زور زور سے گردن ہلانے لگا۔ میں نے اسے پکا کر لیا تھا۔ بہرحال شکیلہ نے اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ جمشید، اگر سیمی نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے تو تم بھی اس کی پرواہ مت کرو۔ ایسے بن جاؤ جیسے اس کے رویے سے تمہیں ذرا بھی دکھ نہ ہوا ہو۔ تم اس کی پرواہ ہی نہ کرنا۔ بالکل ٹھیک، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جمشید نے کہا، رات کو پروگرام کرو گے؟ کیسا پروگرام؟ تم نے گٹار سنانے کا وعدہ کیا ہے نا؟ او ہاں، ضرور سنائیں گا، پکا وعدہ، جمشید نے کہا، اور میں نے اسے پکا کر لیا۔ بس جمشید بلا وجہ ہی پھنس گیا تھا۔ ابتدا میں تو ہم نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن بس نہ جانے کیوں اس بیچارے کی شامت آ گئی تھی۔ ویسے میرے ذہن میں ایک خیال اور بھی تھا، شکیلہ کے سلسلے میں کہیں تالوت سنجیدہ نہ ہو جائے۔ اگر وہ سنجیدہ ہو گیا تو جمشید اور مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمشید چلا گیا۔ رات ہو گئی تھی، روشنیاں جل اٹھی تھیں، دوسرے لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ تالوت بھی غائب تھا۔ میں اس کی تلاش میں کمرے سے نکل آیا۔ میں نے شکیلہ کے کمرے کا ہی رخ کیا تھا، لیکن راستے میں افشاں مل گئی۔ کہاں جناب؟ اس نے پوچھا۔ عادل کی تلاش میں نکلا ہوں۔ او، اور شکیلہ کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ ہاں، شکیلہ خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ بس عادل بھائی کو اس کے کمرے میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارا کمرہ ہے، بد نصیب کہیں کا، کوئی اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، افشاں بولی۔ شرمندہ کر رہی ہو افشاں؟ ارے خدا نہ خواستہ، کیوں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کی طرف آنے میں احتیاط کیوں کرتا ہوں۔ کاش جانتے، افشاں بولی۔ مس افشاں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ شکایت کون کافر کر رہا ہے؟ ہم تو نصیب کی بات کر رہے ہیں۔ پلیز افشاں، معاف کر دو۔ کر دیا، افشاں بڑے پیار سے گردن ہلا کر بولی۔ رات کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ کھانا بھی کھائیں گے، سوئیں گے بھی، اور جمشید سے گٹار نہیں سنیں گے؟ سنائے گا وہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا اور افشاں ہنس پڑی۔ اللہ، کبھی کبھی تو اس پر رحم آنے لگتا ہے۔ سچ، بچپن میں اتنا برا نہیں تھا، میں نے دیکھا ہے۔ افشاں، تمہارے جذبات تو مجروح نہیں ہوتے؟ نہیں، بس کہہ چکی ہوں کہ رحم آتا ہے اور امی کا خیال رہتا ہے۔ ویسے بوا والی بات عام نہیں ہوگی، میں نے کہہ دیا ہے۔ ہماری باتیں ہم تک ہی رہنی چاہیے، بزرگوں تک پہنچنا مناسب نہیں ہوگا۔
میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ امی اور ابو کا ذہن خراب نہ ہو۔ ویسے کیا وہ سچ مچ گٹار بجائے گا؟ یقیناً بجائے گا۔ رات کے کھانے کی فضا پرسکون تھی۔ جمشید پوری طرح مطمئن تھا۔ اس شخص کا یہ انداز حیرت انگیز تھا۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، تعلق اسی کی ذات سے ہو، لیکن وہ پھر بھی پرسکون ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد باغ کی محفل جاری ہو گئی۔ جمشید نے رات کے لیے خاص لباس پہنا تھا اور پھر اس نے گٹار پر کئی ملکوں کی موسیقی سنائی۔ اچھا خاصا بجا لیتا تھا، لیکن میرا کارنامہ سر ابھار رہا تھا اور شکیلہ کی طرف جمشید کا التفات زیادہ ہی تھا۔ عارف، طالوت آہستہ سے میرے کان میں غرایا۔ میں نے انجان بن کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں؟ کیا تم اس گدھے کی حرکتیں نہیں دیکھ رہے؟ اوہو، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو یہ تمہاری شرارت ہے، طالوت ہونٹ بھینچ کر بولا۔ ارے مگر کون سی شرارت؟ میں اسے کبڑا کر دوں گا، ورنہ اسے سمجھا دو۔ طالوت نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یار تفریح لینے دو، اور پھر آپ کی شکیلہ خانم اسے بیچارہ بھی تو کہہ رہی تھی۔ یہ بات ہے، طالوت ہونٹ بھینچ کر بولا۔ اچھا تو پھر سنبھالو اپنی افشاں بیگم کو، اس نے کہا، اور میں چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ طالوت کی آنکھوں میں سنجیدگی نظر آ رہی تھی، لیکن افشاں والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پسند آیا؟ جمشید نے شکیلہ کی طرف جھک کر کہا اور بے تک انداز میں مسکرانے لگا۔ شکیلہ نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، لیکن کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر سکون کی سانس لی۔ میں چور نگاہوں سے شکیلہ اور جمشید کا جائزہ لے رہا تھا، اس انداز میں کہ دونوں کو احساس نہ ہو۔ میں آپ سے بولتا ہوں مس شاکیلہ، جمشید نے جواب نہ پا کر پھر کہا۔ ہاں آپ بہت اچھا گٹار بجاتے ہیں، شکیلہ نے کہا اور اپنی جگہ سے کھسک کر بوا کی طرف جانے لگی، جو بطور خاص یہاں موجود تھیں، اور انہیں رات کی یہ محفل زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ گویا یہ حضرت اب شکیلہ کو تنگ کر رہے ہیں۔ طالوت غرایا۔ یار بس تھوڑی سی۔ جی نہیں، تم اس کے جذبات سے واقف نہیں ہو، وہ بہت نازک خیالات کی مالک ہے، آپ گینے کی طرح، ٹوٹ گئی تو جوڑنا مشکل ہوگا۔ طالوت پھنکارا۔ اوہ، تب پھر کیا کیا جائے؟ میں کرتا ہوں، طالوت نے کہا۔ یار کوئی ایسی بات نہیں جس سے اسے تکلیف ہو، میں نے التجا کی۔ بہت ہمدردی ہے اس سے، اب وہ غریب کیا کرے؟ اسے یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ عشق کرے اور شادی کرے، میں نے کہا۔ لیکن اسے سوچ سمجھ کر عشق کرنا چاہیے، دیکھو وہ پھر اسی طرف بڑھ رہا ہے، طالوت نے کہا، اور میں نے جمشید کی طرف دیکھا، پھر میں بھی آہستہ سے اس کی طرف چل پڑا۔ طالوت خطرناک آدمی تھا، جمشید کا کباڑا ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں اس کو قریب پہنچ گئے۔ جمشید چونک کر ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اس نے شکیلہ کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می مس شاکیلہ، میں ذرا ان شریف لوگوں سے بات کر لوں، اس نے معذرت کے انداز میں کہا اور پھر ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یس پلیز، آپ سے ضروری کام ہے مسٹر جمشید، میں نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، اسی وقت؟ ہاں، آئی ایم سوری، میں اس وقت ذرا مصروف ہوں، آپ لوگ پھر کسی وقت گفتگو کر لیں۔ وہ واپس شکیلہ کی طرف مڑ گیا اور طالوت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اسے کسی کارروائی سے روکنا چاہتا تھا۔ جمشید، میں نے پھر اسے مخاطب کیا۔ اوہ مسٹر سائم، میں جمشید نے کسی قدر جھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن میرا ہاتھ اس کے شانے پر جم گیا اور اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ جمشید ہوش میں آ گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں شانہ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یہ میرا وہ ہاتھ تھا جس میں خصوصی قوت تھی۔ جمشید کے فرشتے بھی شانہ نہیں چھڑا سکتے تھے۔ جمشید کو احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے بحالت مجبوری شکیلہ کی طرف رخ کر کے کہا، معاف کرنا شاکیلہ، میں ابھی آیا، اس نے مردہ آواز میں کہا، اور پھر وہ بھاری قدموں سے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ طالوت ہم دونوں کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر میں رک گیا۔ جمشید سوالیہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم غلط جا رہے ہو جمشید، میں آہستہ سے بولا۔ کدھر؟ میں تو ادھر کھڑا مسٹر، جمشید نے حیرت سے کہا۔ میری مراد شکیلہ سے ہے۔ شاکیلہ کو کیا ہوا؟ جمشید نے اسی انداز میں کہا۔ شریف لڑکیوں کے پیچھے اس طرح نہیں پڑتے۔ میں نہیں سمجھتا تم کیا بولتا مسٹر سائم، میں سمجھاتا ہوں میری جان۔ طالوت قریب پہنچ گیا۔ اوہ یس، تھینک یو۔ جمشید اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منہ کھولو، طالوت نے کہا، اور جمشید نے متحیرانہ انداز میں منہ کھول دیا۔ بس اب بند مت کرنا،
طالوت بولا اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر واپس چل پڑا۔ جمشید اسی طرح منہ کھولے کھڑا رہ گیا۔ ارے ارے مر جائے گا بیچارہ، میں نے سفارش کی۔ خاموش رہو، میں نے رعایت برتی ہے، طالوت نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تماشا بن جائے گا بیچارہ۔ بن جانے دو، تمہیں معلوم نہیں وہ کس کی محبوبہ ہے؟ اس سے بدتمیزی کا نتیجہ تو وہ نکلے گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ بس یار تم زیادہ نہ بولو ورنہ میں تم سے بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ طالوت ہتھے سے اکھڑ گیا تھا اور اب اسے سنبھالنا بے حد مشکل تھا۔ میں بیچارے جمشید کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجے میں واپس آ گیا۔ یہاں کی محفل یوں ہی شباب پر تھی، کہے لگ رہے تھے۔ افشاں اور شکیلہ کسی بات پر ہنس رہی تھی، بوا بھی درمیان میں تھی۔ ہم دونوں بھی دوسرے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ سائم بھائی آپ ہی بوا سے سفارش کر دیں، شکیلہ نے کہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ بوا سے گانا سنیں، افشاں بولی۔ اے دیوانی ہوئی ہو بی بی، میں بھلا گاؤں گی؟ بوا شرما کر بولی۔ تو سیمی جھوٹ بول رہی ہے کیا؟ افشاں نے کہا۔ مذاق کر رہی ہے بوا، آپ مجھے جھوٹا گروا رہی ہیں، سیمی نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اے سیمی بی بی، اللہ کے واسطے میرا مذاق مت بنواؤ، بوا گڑ گڑائیں۔ گویا ہم لوگ آپ کے لیے اس قدر اجنبی ہیں، اتنے برے ہیں ہم لوگ، آپ ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھتی۔ ٹھیک ہے بوا، ٹھیک ہے، افشاں نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ یا الہی کیا کروں؟ بوا ہلکان ہوتے ہوئے بولی۔ سنا بھی دیں بوا، کتنے لوگ کہہ رہی ہیں، میں نے کہا۔ ہاں بوا، ہماری بھی خواہش ہے، طالوت نے ٹکڑا لگایا اور بوا سوچ میں ڈوب گئیں، پھر خود بخود شرما گئیں۔ مگر بھیا مجھے نئے زمانے کے گانے کہاں آوے ہیں؟ وہ نیم راضی ہو گئی تھی۔ لا حول ولا قوت، نئے زمانے کے گانے بھی کوئی گانے ہوتے ہیں؟ جو آپ گائیں گی بوا وہ کلاسک چیز ہوگی، میں نے کہا، اور بوا کی ہمت بن گئی۔ جیسی تم سب کی مرضی، بوا نے کہا، اور ان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی تھیں، جیسے کوئی گانا یاد کر رہی ہوں۔ ہرا، سب نے نعرہ لگایا اور سب بوا کے گرد جمع ہو گئے۔ بلاؤ جمشید بھائی کو، وہ گٹار بجائیں گے، افشاں نے کہا۔ ارے ہاں جمشید صاحب، جمشید صاحب، احسان نے آواز لگائی۔ کیا بجائیں گے؟ بوا پھر بہک گئیں۔ اپنا باجا بجائیں گے بوا، مزہ آ جائے گا، سیمی نے کہا۔ اسے نہ بلاؤ بھیا، بڑا بد نظر ہے کمبخت کہیں کا۔ نہ بھیا، وہ آئے گا تو میں نہیں گاؤں گی، بوا نے کہا۔ مجال ہے کسی کی جو ہماری بوا کی طرف بری نگاہ سے دیکھے؟ آنکھیں نکال دیں گے، احسان نے کہا۔ جمشید صاحب، جمشید صاحب، احسان نے زوردار آواز نکالی اور طالوت اور میں نے چور نگاہوں سے جمشید کی طرف دیکھا۔ غریب منہ کھولے چلا آ رہا تھا۔ چند ساتھ کے بعد وہ قریب پہنچ گیا۔ کسی نے اس کے کھلے ہوئے منہ کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ جمشید بھائی، بوا گائیں گی، کیا آپ گٹار بجانا پسند کریں گے؟ احسان نے کہا اور جمشید نے یوں ہی منہ کھولے کھولے گردن ہلا دی اور پھر اس نے گٹار اٹھا لیا۔ اب بھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میرے دل میں بے اختیار اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ در حقیقت وہ غریب عقل سے پیدل تھا، ورنہ ایسی عجیب و غریب سچویشن پر بھلا کسی کے حواس قائم کہاں رہتے ہیں؟ میں جانتا تھا کھلے منہ سے اسے کس قدر تکلیف ہوگی، لیکن وہ اس حالت میں بھی مگن تھا اور گٹار بجانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت بھی گہری نگاہوں سے جمشید کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور اچانک بوا شروع ہو گئیں۔ نارنگی اور ہیرے کی کنی مرانیاں، انتہائی بے سری اور بے تک کی آواز اور نہ سمجھ میں آنے والا گانا، اور پھر اوپر سے جمشید کا جھوم جھوم کر گٹار بجانا، جس کی وجہ سے بیچاری بوا کو چیخ چیخ کر گانا پڑ رہا تھا۔ لوگوں کی ہنسی روکتے روکتے بری حالت ہو گئی، لیکن بوا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب شروع کیا ہے تو ختم کر کے ہی دم لیں گی۔ عارف، طالوت نے آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھ رہے ہو اس گدھے کو؟ اسے اپنے کھلے منہ کا کوئی احساس نہیں ہے۔ رحم کرو طالوت، اس کی اس بات سے ہی اندازہ لگا لو کہ وہ کیا ہے۔ بند کر بے، طالوت نے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ یہ جملے مجھ سے نہیں کہے گئے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے جمشید کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ جمشید کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا تھا، لیکن در حقیقت یا تو یہ شخص بے پناہ فولادی اعصاب کا مالک تھا یا پھر بالکل ہی پاگل۔ اس نے اب بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ گٹار اسی طرح بج رہا تھا اور اب بوا اب تک گا رہی تھی۔ خدا کے لیے بوا اب بس کریں، ورنہ کوئی نہ کوئی ضرور مر جائے گا، سیمی نے کہا اور پھوٹ پڑی۔ پھر کیا تھا؟
چاروں طرف سے ہنسی کا طوفان امٹ پڑا۔ سب ہی بری طرح ہنس رہے تھے اور ان کے ساتھ بوا کی بگڑی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔